الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال تعالى في مقام آخر: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. صدق الله العظيم. وعن ابن المسيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. نظفوا أفنيتهم. قال: ولا تشبهوا باليهود. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. محترم سامعین، میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے، جس میں ہے: فیہ رجال یحبون ان یطہروا، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل قبا یعنی مدینہ منورہ میں ایک محلہ ہے جسے قبا کہا جاتا ہے، اور آج جہاں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد قبا ہے، اور اسلام میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی بنیاد ڈالی تھی تو مسجد قبا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور مدینہ میں جب قبا کے اندر 15 سے 17 روز آپ نے قیام کیا تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 11 پارے کے اندر ہے: لمسجد اسس علی التقوی، کہ ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اہل قبا کی یہ خوبی بیان فرما رہے ہیں کہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار مدینہ، تم کیا چیز کو اپناتے ہو، تم کیا چیز کرتے ہو جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کوئی بیان فرمائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں اور جب ہمیں جنابت لاحق ہو جاتی ہے تو ہم غسل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تم اور کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیرے کے ساتھ استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈھیرے سے استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم خود پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے ہیں. پہلے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ المکرمہ اور عرب اور مدینہ میں پانی کی قلت تھی، بڑی دور سے پانی لایا جاتا تھا، تو اس بنا پر پتھر یا ڈھیرے سے نجاست کو دور کر دیا جاتا تھا کہ پتھر اور ڈھیرے سے بھی نجاست دور ہو جاتی ہے. لیکن قبا والے اپنی مشقت برداشت کرنے کے باوجود پانی کا استعمال کرتے تھے اور خوب اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرتے تھے کہ اگر کوئی پتھر اور ڈھیرے سے نجاست پاکی حاصل کرے تو کچھ نہ کچھ رضا جسم پر باقی رہ جاتا ہے، اور اگر پانی کا استعمال کر لیا جائے تو کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. تو اسلام کے اندر صفائی اور پاکی کی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر اور اس کی وضاحت پاکی کی بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر عرفے کے دن ایک آیت تلاوت فرمائی، ایک آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، اور اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زائد لوگ تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں، میدان عرفات میں ایک خطبہ دیا، اور پھر اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی آیا، کہ تم میرے جانے سے ایک آیت بھی سنے ہو تو لوگوں کو آگے تک پہنچاؤ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے اصول کو بیان فرمایا۔ تو اس خطبے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی تھی کہ جس میں ہے الیوم اکملت لکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، یعنی دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ کہ قرآن مجید کے اندر تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کے تیسرے صفحے کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتبر دین اور معتبر مذہب فقط دین اسلام ہے۔ اور ایک قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کر آئے گا، اسلام کے علاوہ کسی دین و مذہب کو اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو رکھا ہے کہ ہر انسان کو اسلام کو قبول کرنا ہے، اسلام کو ماننا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ الیوم اکملت لکم، کہ میں نے آج دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ جب تمام مذاہب میں، تمام دینوں میں جب اسلام مکمل ہے تو ہمیں دوسرے کسی دین کی طرف پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے آج تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دین اسلام کو بطور نمونہ، بطور آئیڈیل میں نے پسند کر لیا ہے، راضی کر دیا ہے۔ تو اسلام یہ انسان کی زندگی کے ہر ایک شعبے پر محیط ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر ایک چیز کو تلاش کرنا چاہے اور اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اسلام کے مطابق گزارنا چاہے تو اسے اسلام کے اندر ہر ایک چیز کی رہنمائی ملیں گی۔ تو اسلام نے چاہے انسان کے بدن کی پاکی ہو، کپڑے کی پاکی ہو، چاہے انسان کے جسم کے اندر کی پاکی ہو، چاہے انسان کے معاملات ہو، چاہے انسان کے معاشرہ اور سوسائٹی کے مسائل ہو، اکانومی کے مسائل ہو، ہر چیز کے مسائل ہو، تو ہر چیز کے اندر اسلام نے پاک اور صفائی کی اہمیت دی ہے اور پاک اور صفائی کا حکم دیا ہے۔ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ظاہری اور باطنی برائیوں کو چھوڑ دو۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب انسان کی پاکی کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے بدن کے ذریعے پاکی حاصل کرنا۔ تو بدن کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کے اندر سب سے پہلی صورت ہے غسل کرنا، کہ اسلام کے اندر غسل فرض ہے۔ تو اگر عورت ہے تو جب اسے ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، تو جب اس حیض سے فراغت کے بعد اس پہ غسل فرض ہے، اور اسی طرح ولادت کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے اس سے فراغت کے بعد عورت کے اوپر غسل فرض ہے، اور اسی طرح زوجین میاں بیوی جب آپس میں تعلق قائم کرے تو ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب مردوں کو احتلام ہو جائے، شہوت کے ساتھ منی نکل جائے تو آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر غسل واجب، تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کو، لاش کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ غسل کرنا واجب ہے، وہ غسل دینا واجب ہے۔ اور غسل کرنا سنت کہ عیدین کے موقع پر، کہ سال بھر کے اندر جو 2 عیدیں ہیں تو عیدوں کے موقع پر اور جمعہ کے دن یہ غسل کرنا سنت ہے۔ کہ پہلے جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تھا، کہ اس وقت کے اندر صحابہ اکرام کے اندر غربت تھی اور وہ مزدوری کیا کرتے تھے، مزدوری کرنے کی بنا پر ان کے بدن پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور مسجد چھپر کے لیے اس کا چھت نیچے تھا، اور جب جمعہ کے وقت سب
صحابہ اکرام اور تمام مسلمان جب مسجد نبوی کے اندر جمع ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر غسل کو فرض قرار دیے تھے۔ جب مسلمانوں پر فراوانی ہوئی، مسجد وسیع اور چوڑی بنانے لگی اور مسلمان اور صحابہ اکرام مزدوری کے تجارت کے بزنس کے راستے پر آئے تو اس وقت پھر غسل سنت سے یہ واجب سے سنت ہوا۔ اور مستحب یہ ہے کہ جب کافر اسلام قبول کرے تو جب غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح آدمی کے اندر کوئی میل کچیل ہو اور بدبو آ رہی ہے تو اسی وقت اس کو پاکی حاصل کرنا، غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ غسل کے چاروں اقسام، فرض، کبھی سنت، کبھی واجب، کبھی مستحب، یہ کسی مذہب کے اندر بیان نہیں کیے گئے، اسے فقط اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ اسلام کے آنے کے پہلے عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں غسل کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا، اور آج جو صفائی کے اندر سب سے آگے ملک سمجھے جاتے ہیں یورپ ممالک، تو آج سے 400 سال پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہاں پر تو صفائی اور صفائی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کہ وہاں کے ابراہم ایک پادری کہتا ہے کہ اس نے 50 سال تک غسل نہیں کیا، اور روم کی جو اس وقت کی بادشاہ جو سلطان ہوتی تھی تو ان کے اوپر ان کے پادری اور ان کے راہبوں کا بڑا ہاتھ ہوا کرتا تھا، تو راہب نے ایک روم کے بادشاہ پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا تھا، فقط اس بنا پر فتویٰ لگایا تھا کہ وہ روزانہ غسل کیا کرتا تھا۔ اسپین میں جب مسلمان آئے اور مسلمانوں کی جب حکومت رہی تو مسلمانوں نے اسپین کے مسلمانوں کے ذریعے یورپ کے اندر پاکی اور صفائی حاصل کرنے کا طریقہ رائج ہوا، اور سب سے پہلے دنیا کی تاریخ کے اندر اسپین کے مسلمانوں نے صابن بنائی اور صابن کے کارخانے وہاں سے شروع ہوئے۔ اور یاد ہونا جائے ہم اپنے قریب کے اندر ہمارے برادران وطن کو دیکھیں کہ ان کے یہاں بھی ساز و سمت جو ہے تو وہ بھی پاک و صاف نہیں رہتے، بلکہ کئی روز تک غسل نہیں کرتے، تو ان کے مذہب کے اندر بھی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم سکھوں لوگ دیکھیں کہ سکھ لوگوں کے یہاں پر بھی داڑھی اور مونچھے کے بالوں کو کاٹنا، بدن کے بغل اور دیرناک کے بالوں کو کاٹنے پہ رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مونچھوں کے اور بغل اور دیرناک کے بال کاٹ دیتا ہے تو ان کے اس سے مذہب سے خارج اور نکل جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ایک مدت بیان فرما دی کہ مونچھ اور بغل اور دیرناک کے بالوں کو کاٹنا ہر ہفتے کاٹنا مستحب ہے، اور ہر جمعہ نہیں کاٹا جاتا ہے تو 15 دن میں ایک بار کاٹے، 15 دن میں نہیں کاٹ سکتے تو 40 دن میں ایک مرتبہ ضرور کاٹے، اگر کوئی شخص 40 دن میں ایک مرتبہ نہیں کاٹتا تو بھی گنہگار ہوں گا۔ تو اسلام نے ہر ایک چیز کے اندر پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ بدن کی پاکی، تو بدن کی پاکی کا جو تھا تو ایک صورت غسل کرنا ہے اور دوسری صورت وضو کرنا ہے، کہ وضو کے بھی بہت سے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل اس کے ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم پہلے اپنے چہروں کو دھو، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو، پھر سر کا مسح کرو، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے، اور یہاں پر فاغسلوا سے مراد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم دھو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے لیے وضو کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل الصلاۃ الا بطہور، کہ نماز قبول نہیں ہوتی مگر طہارت کے ساتھ۔ تو اسی بنا پر ایک چھوٹی سی کتاب جو مکاتب میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے تعلیم اسلام، اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس کے کفر کا، اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو نماز کے لیے بھی طہارت ایک اہم شرط ہے کہ آپ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے طہارت اہم شرط ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں،
کہ جب بندہ وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے تو اس کے جو منہ کے صغیرہ گناہ ہے تو معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جو اس کے گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے پانی کے آخری قطرے تک اس کے گناہوں کو صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح جب ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح سر کے اور پیروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر ایک مسلم شریف کی حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. تو پاکی اور صفائی یا آدھا ایمان اس لیے فرمایا ہے کہ اسلام کے بہت سے احکامات بہت سے اعمال طہارت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اگر آدمی پاک اور صاف نہیں رہے گا تو اعمال ادا ہی نہیں ہوں گے. اور کنز العلماء ایک حدیث کی بڑی کتاب ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے طہارت کا حساب کیا جائے گا، پاکی اور صفائی کا حساب لیا جائے گا. اب آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہم نے اب تک سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا اور یہاں پر تو حدیث کے اندر طہارت کا حساب بیان کیا جا رہا ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس بنا پر نہیں ہے کہ طہارت ہی نماز کے لیے ضروری ہے اور بغیر طہارت کے نماز ادا ہی نہیں ہوتی. جب نماز کا حساب لیا جائے گا تو نماز کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے اول شرط ہے طہارت، تو پھر سب سے پہلے طہارت کا حساب لیا جائے گا جو کہ طہارت نماز کا ایک جز ہے، نماز کا ایک حصہ ہے. اور ایک واقعہ ہے اور کہ حضرت عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے اور مکہ المکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، دین اسلام کے خلاف تھے، تو اس وقت یہ مکہ پہنچے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. لوگوں نے آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن انہوں نے تلاش کی اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کون ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں. حضرت عمرو نے کہا کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے جس شخص کو بھیجے اور جس پر اپنے وحی کو اتارے وہ شخص نبی ہے. تو فرمایا کہ نبی کا کام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو حکم دینا. فرمایا دریافت کر دیا کہ کیا حکم دیتے؟ تو فرمایا کہ شرک اور بتوں سے دوری اور صلاح کرنا اور نماز وغیرہ ادا کرنا. تو عمرو نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام. آزاد سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور غلام سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے. تو عمرو بن عبدہ نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو عمرو بن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو، آپ اجنبی ہو، مسافر ہو، یہاں پر آپ کو بڑی تکلیف کا سامنا ہوگا، اس لیے آپ اپنے وطن چلے جائیں اور جب آپ ہمارے غلبے کے بارے میں سنیں تو جب ہمارے پاس آ جائیں. حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر آ گیا اور گھر آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں دریافت کرتے رہتا تھا اور سنتے رہتا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ آ گئے. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ شخص جو مکہ سے مدینہ آ گئے ان کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ لوگ ان کے اسلام کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اور ان کی کثرت سے لوگ ان کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہی لوگ ہو، آپ وہی آدمی ہیں جنہوں نے مجھ سے مکہ میں ملاقات کی تھی. پھر حضرت عمرو نے کہا کہ آپ میں اسلام پہ جاہل ہو اور طہارت کے نماز کے مسائل سے جاہل ہو، آپ مجھے نماز کے بارے میں خبر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی ترتیب کی کہ جب صبح صادق ہو جائے، یعنی جب دن نکلنے کے قریب ہو اور آسمان میں روشنی ظاہر ہو جائے تو اس وقت آپ صبح کی نماز ادا کریں اور جب سورج نکل جائے تو نماز سے رک جائے اور اس وقت نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان اپنے دوستی سورج کے پاس لا لیتا ہے اور اس وقت جو لوگ بات کرتے ہیں تو شیطان سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے بات کر رہے ہیں، مجھے پوچھ رہے ہیں، تو اس لیے اس وقت میں رک جائے اور جب سورج نکل کر ایک نیزے کے برابر یعنی ایک بارش کے برابر جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا شروع کرے.
پھر جب سورج سر پر آ جائے تو نماز سے رک جائے، اور جب سورج ڈھل جائے یعنی سورج کا سایہ چیزوں کا سایہ پڑنے لگے تو اس وقت ظہر کی نماز ادا کرے، اور جب سایہ دو مثل ہو جائے یعنی ہر چیز کے سایہ اس کے ڈبل ہو جائے تو اس وقت عصر کی نماز ادا کرے، اور جب سورج غروب ہونے لگے تو نماز سے رک جائے، اور جب سورج غروب ہو جائے ڈوب جائے تو اس وقت مغرب کی نماز ادا کرے اور رات میں عشاء کی نماز ادا کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے طہارت کے مسائل طہارت کے بارے میں توجہ دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک صاف کرو، پھر چہرے کو دھو۔ جب تم اس طریقے کے مطابق کریں گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جب پھر اپنے ہاتھ دھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سر کا مسا کرو اور پیر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی تمہارے سب کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو سنا رہے تھے تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو سے کہا کہ عمرو کیا کہتے ہو؟ سوچ سمجھ کر ہوش میں کہو، کیا آدمی صرف وضو کرے اور اس کی گناہ معاف ہو جائے؟ تو عمرو کہتے ہیں کہ میری عمر طویل ہو گئی ہے، میرا وقت موت کا وقت قریب ہے، میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہے، مجھے کیا فکر ہے اور مجھے کیا بات ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں۔ یہ جو بات ہے کہ وضو کی بنا پر گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 7 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سنا ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر وضو کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم ونحن بالاثر انا ان شاء اللہ بكم لاحقون، کہ فرمایا کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم ان قریب تم سے ملنے والے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش قسمتی ہو، مبارک ہو ہمارے بھائیوں کے لیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی لوگ کون ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے بھائی کون ہیں؟ تو فرمایا کہ آئندہ آنے والی امت جنہوں نے ہم کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے آپ نے انہیں دیکھا نہیں تو آپ قیامت کے دن انہیں پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بڑا میدان ہو جس کے اندر ہزاروں لوگوں کے گھوڑے ہو اور سب گھوڑے سیاہ ہو، اور ایک آدمی کے گھوڑے جس کے سر اور پیشانی اور پیروں پر سفید داغ اور سفید نشان ہو، تو کیا آدمی اپنے گھوڑوں کو ہزاروں گھوڑوں کے اندر پہچان لے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ 1000 کالے گھوڑوں کے اندر اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا۔ تو فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو وضو کی وجہ سے جب ہم کے اعضاء چمکتے ہوں گے تو اس چمک کی وجہ سے پہچاننا ہوگا۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان کر انہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے انہیں حوض کوثر سے ہٹا رہے ہوں گے، بھگا رہے ہوں گے۔ میں انہیں کہوں گا کہ آپ انہیں کیوں ہٹاتے ہو؟ تو وہ کہیں گے یہ تو میرے امتی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر نئی نئی باتیں پیدا فرمائی، طرح طرح کی بدعتیں پیدا فرمائی ہے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ہٹا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے، ناجائز رسموں سے ہم کو بچائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہے کہ 2 صورتیں ہوئی کہ بدن کی پاکی حاصل کرنا، ایک غسل کے ذریعے اور ایک وضو کے ذریعے۔ تیسری چیز ہے کہ مسواک کرنا، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم فرما دیتا۔
یعنی ہر نماز کے وقت ان میں مسواک واجب قرار دیتا، لیکن مشقت کے خوف سے، دشواری کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں قرار دیا۔ لیکن مسواک کی بڑی فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں میں سے ہے، اور مسواک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد فائدے گنوائے ہیں، اور جن میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے اور زبان سے کلمہ طیبہ نکلوائیں گے۔ اور اسی طرح کپڑے کی پاکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی تھی تو سورہ علق کی چند ابتدائی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جس کے اندر پڑھنے اور ایجوکیشن کے بارے میں ترغیب دی گئی تھی اور پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا۔ اور جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی سورہ مدثر کی آیت ہے، تو ان کی سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کے اندر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ تو اسلام کے اندر پاک اور صاف کپڑے کی بیان فرمائی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم نیا کپڑا پہنیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم صاف کپڑا پہنیں اور پاک اور صاف رہیں۔ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور دیکھا کہ ایک آدمی پڑا گندا بال اور میرے پچھلے کپڑے میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آدمی اپنے پاس کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے اپنے بالوں کو درست کرے، اور کیا آدمی کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف کریں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ پاک اور صاف کپڑے پہنے اور پاک اور صاف رہے۔ تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی اگر صاف اور اچھے کپڑے پہنے تو کیا تکبر اور غرور کرنے والا نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک اور صاف کپڑے پہننے والا، اچھے کپڑے پہننے والا یہ متکبر اور غرور والا نہیں ہے، بلکہ متکبر اور غرور والا شخص وہ ہے کہ جو بڑائی کو ظاہر کرے، اپنے بڑائی بیان کرے اور حق بات کو قبول نہ کرے، اور تکبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت ذلیل آدمی ہے۔ کہ حدیث پاک کے اندر الکبریاء ردائی کہ بڑائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ جب کوئی انسان کسی کی چادر کو کھینچتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کے تکبر کرے، لوگوں کو ذلیل جانے، تو گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر کھینچ رہا ہے، تو جانا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غصہ آئے گا۔ پھر اسلام نے اسی طرح ہر چیز کے پاکی اور صفائی کو بیان فرمایا ہے۔ بات کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ اسلام نے بدن کے اندرونی اعضاء کے اعتبار سے بھی پاکی اور صفائی کو بیان فرمایا ہے۔ کہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ یحرم علیہم الخبائث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث اور گندی چیزوں کو انسانوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور ویحل لهم الطیبات اور ان کے لیے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور حلال قرار دیا ہے۔ اور سورہ مائدہ کے دوسری صورت کی آیت ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر مردار، خنزیر اور خون کو حرام قرار دیا ہے۔ کہ اگر ہم آج دیکھیں کہ ڈاکٹر لوگ انسان کے بدن میں بیماری کو تلاش کرنا ہے، بیماری کو چیک کرنا ہے، سب سے پہلے خون کا ٹیسٹ لیتے ہیں، خون کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ تمام بیماریوں کا اثر کا ظاہر ہوتا ہے خون کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اسلام نے مردار کو اور خون کو بھی مسلمانوں کے کھانے کے اوپر حرام قرار دیا ہے، کیونکہ خون کا کہ اور اسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے ذریعے ہوتا ہے کہ جانور کے بدن سے پورا خون باہر نکل جاتا ہے، لیکن اگر جانور کو جھٹکے کے ذریعے مارا جائے تو ایسا اللہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، وہ فوراً نہیں مرتا، تو اس کا خون اس کے گوشت کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، گوشت کے اندر جم جاتا ہے۔ کہ اگر انسان وہ گوشت کھائے تو خون کے اندر کوئی بیماری ہو، کوئی ناپاکی ہو تو انسان کے بدن میں ظاہر ہوگی۔ تو اسلام نے انسان کے اندرونی ناپاکی کے بارے میں اور پاکی کے بارے میں بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور انسانوں کے اوپر فرما دیا ہے کہ تم حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزیں بچو۔ گویا کہ ہر چیز کے اندر اسلام نے پاکی اور صفائی کا حکم بیان فرمایا ہے۔ میں آخر بیان کر رہے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے کہ طہارت کے 4 درجے ہیں۔
پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری بدن پر سے ظاہری نجاستوں کو اور گندگی کو دور کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کے اپنے اعضاء اور جوارح سے جو گناہ ہوتے ہیں تو ان گناہوں سے رک جائے۔ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو بھی گندگی بیان فرمایا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ اذا کذب العبد، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو تباعد الملک، کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ کیوں دور ہو جاتا ہے؟ تو بیان فرمایا کہ اس کے جھوٹ بولنے کی بنا پر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے دل کو باطنی بیماریوں سے دور رکھے۔ باطنی بیماریاں مطلب کینہ، کپٹ، حسد، جلل، چغلی وغیرہ، کہ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک دعا بیان فرمائی ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھنی چاہیے، کہ دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، دوغلے پن سے پاک فرما دیجیے۔ اور فرمایا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اور میرے اعمال کو دکھلاوے سے پاک فرما دیجیے۔ ولسانی من الکذب، اور میرے زبان کو جھوٹ سے، وعینی من الخیانہ، اور میرے آنکھ کو خیانت سے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کو اور دیگر کے چھپے ہوئے ارادوں کو، چھپے ہوئے بھیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی محبت نہ ہو۔ یہ تو بہت اونچا درجہ ہے جو نبیوں اور صدیقین کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ہمارے اختیار میں 3 چیزیں ہیں کہ ہم اپنے ظاہری بدن کو پاک اور صاف رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو، اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہوں کی گندگی سے دور رکھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے دل کو باطنی بیماریوں سے ہم دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن ہر کی سنت باقی سنت ادا کریں۔